نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. الحمدللہ کہ آج ہماری اور آپ کی 3 تراویح مکمل ہو گئی اور 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. تیسرے پارے میں جو سورہ آل عمران کا پہلا حصہ ہے اس کو ہم اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمایا، اپنی تعظیم اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. پھر حضرت سیدتنا مریم علیہا الصلاۃ والسلام ان کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کی پرورش کا ذکر کیا، ان کی کفالت کا ذکر کیا، ان کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا. جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. جو پیدا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. حادث کا مطلب کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. اور جو ایسا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، خدا کا جز نہیں ہو سکتا، خدا کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ خدا کی مخلوق ہوگی، وہ خدا کا بندہ ہوگا. اور یہی ایمان ہمارا اور آپ کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندہ ہیں. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا. کھلونے کے اندر، پکھورے کے اندر جس میں بچے جھولتے ہیں، جھولے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گفتگو کا ذکر کیا، ان کے کلام کا ذکر کیا، ان کے معجزے کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اسی سورت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی ذکر کیا. پھر قرب قیامت میں ان کے لوٹانے کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی اسی سورت کے اندر سب کچھ ہے، لیکن نہ معلوم لوگ کیسے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے اور معاذ اللہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، انتقال فرما گئے. انتقال بئی معنی کہ یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، لیکن ابھی موت جو ہے وہ طاری نہیں ہوئی ہے. موت طاری ہوگی، اس سے کوئی آدمی بچا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی آج چکھتا ہے، کوئی کل چکھے گا. موت کا مزہ اس کو چکھنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں جب یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جب یہاں شادی بیاہ ہوگی، یہاں رہیں گے، اس کے بعد ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی. موت کا مزہ وہ بھی چکھیں گے اور اس کے بعد پھر فطری موت ان کے اوپر واقع ہوگی. تو اس کا ذکر اس سورت کریمہ کے اندر ہے جس کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی سمجھ عطا فرمائے تو ہم اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک رمضان شریف سے متعلق، اس کے فضائل سے متعلق آپ کو سنا دوں. کل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ صاحب واقعی نماز کا ذکر تو بے شمار جگہوں پر ہے، 70-72 مقامات پر ہے قرآن پاک میں، اور اگر انفرادی طور پر لیا جائے تو 300 سے زیادہ مقامات پر ہے.
लेकिन रोजे का जिक्र बहुत कम है। लेकिन रोजे की अहमियत बहुत है, इसको याद रखना चाहिए। फर्जियत तो दोनों की बराबर है, नमाज की भी फर्जियत है, रोजों की भी फर्जियत है, लेकिन रोजे की अहमियत ज्यादा है। और अहमियत क्यों ज्यादा है कि ये कभी कभी आता है, साल में एक मर्तबा आता है। जो मेहमान रोजाना आपके यहां आता है उसकी वो अहमियत नहीं रहती है जो 6 महीने के बाद आता है, जो साल भर के बाद आता है। तो ये रोजा ऐसा है जो साल भर के बाद आता है। यही वजह है कि हमारी औरतों को जब माहाना बीमारी लाहिक होती है तो नमाज तो माफ हो जाती है, लेकिन रोजा माफ नहीं होता है। हालांकि नमाज की अहमियत ज्यादा है, नमाज के बारे में ताकीदें ज्यादा हैं, नमाज के बारे में आयाते कुरानियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद नमाज माफ हो जाती है। फिर से उसको नमाज नहीं पढ़नी है, न हैज के जमाने में न निफास के जमाने में। नमाज उसकी माफ है, लेकिन रोजा माफ नहीं है। रोजे की कजा करनी होगी, रोजा फिर उसको रखना पड़ेगा। इससे यह साबित हुआ कि रोजे की अहमियत शरीयत की निगाह में ज्यादा है। अब हदीस पाक सुनने से पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफस वला यजहल। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। ढाल असल में उसको कहते हैं कि जब आदमी जंग में एक दूसरे से लड़ता है और एक दूसरे पर तलवार चलाता है, तो जो चीज तलवार को रोकती है उसका नाम ढाल है। जो तलवार के वार को रोके और आदमी को बचाए उसके जख्म से, उसके घाव से, उसके कत्ल होने से, जो आदमी को बचाता है उसको ढाल कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। किस चीज से ढाल है? जहन्नम से ढाल है। जहन्नम से रोजेदार को यह बचाता है, बलाओं से ढाल है, मुसीबतों से ढाल है, बीमारियों से ढाल है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रोजा रखने के सबब से नहीं आती हैं, रोजे की बरकत से बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। और जब ये ढाल है, तुमको बचा रहा है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारी मुहाफिजत कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फला यरफस वला यजहल, तुमको चाहिए कि बुरी बात अपनी जुबान से मत निकालो। असल में रफ्स कहते हैं ऐसी बात को जो मियां बीवी के दरमियान खुसूसी वक्त में जो बात होती है, जो बात आम तरीके से नहीं हो सकती, दूसरों के साथ नहीं हो सकती, सिर्फ मियां बीवी के दरमियान हो सकती है, उसको रफ्स कहते हैं अरबी जुबान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला यरफस, जब तुमने रोजा रख लिया तो ऐसी बात जुबान पर न लाओ जिससे तुम्हारी नफसानियत को तकवीयत मिले, जिससे तुम्हारा नफ्स बढ़े, नफ्स के अंदर कुव्वत पैदा हो, ऐसी बात जुबान पे न लाओ। वला यजहल, और जहालत के जमाने की भी बात मत करो। और जहालत के जमाने की क्या बात थी? 2 गाली उसको दे दिया और उसने 2 गाली दे दी, तो कोई अहमियत उसकी नहीं। लेकिन इस्लाम ने उसकी अहमियत रखी। वला यजहल, तुम जहालत के जमाने की बात मत करो। हम लोग भी, हमारे यहां भी
اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو شریف لوگ نہیں کرتے لیکن ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم نے روزہ رکھ لیا تو جہالت والی بات مت کرو، ان پڑھوں والی بات مت کرو، اب تمہاری زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اگر کوئی آدمی تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے یا کوئی تم کو گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، تو تم کو چاہیے کہ 2 مرتبہ یہ کہہ دو بھائی ہم روزے سے ہیں، ہم کو گالی مت دو۔ کیوں کہ اگر تم ہم کو گالی دو گے تو ہم تو جواب نہیں دیں گے، لیکن یہ روزہ ہم نے جس کے لیے رکھا ہے کہیں وہ بدلہ نہ لے لے، تو اس لیے تم اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی ہم روزے سے، ہم سے لڑو مت، ہم کو گالی مت دو، ہم کو بری بات مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں ہماری زبان سے بھی بری بات نکل جائے، ہماری زبان سے بھی غلط بات نکل جائے، تو یہ تم ان کو 2 مرتبہ کہہ دو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 2 مرتبہ کہنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو اس سے رخ موڑ کر کے اپنا راستہ لے لو۔ سب سے بہترین جھگڑے کو رفع کرنے، ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی تم سے قتال کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، گالی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس کے گالی کو روکنے کا سب سے بہترین عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنا رخ موڑ لو، اپنا راستہ بدل لو، اپنا راستہ لے لو، وہاں سے ٹل جاؤ، تو وہ کچھ نہیں تم کو کہے گا، اپنی زبان کو آپ روک لے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کتاب الصیام کی پہلی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان جس کے دستے قدرت میں ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو اس کے بھوک کی بو نکلتی ہے وہ بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے روزہ رکھنے کا، کہ جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں تو منہ میں بو آتی ہے، منہ کی بو نہیں، دانتوں کی بو نہیں، بلکہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے، ماخ جب خالی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک خاص بو نکلتی ہے۔ اس بو کے بارے میں پیارے نبی کا فرمان ہے کہ وہ بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک اور زعفران کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یترک طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میرے بندے نے میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا ہے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کیے ہوا ہے، تو فرمایا الصیام لی وانا اجزی بی، تو یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس لیے کہ ہر ثواب کا بدلہ تو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، قبر میں بھی دیا جائے گا اور قیامت کے دن بھی دیا جائے گا۔ کتنا دیا جاتا ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700، کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 بدلے نیکیوں کے دیے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا اجزی بھی، اس کا بدلہ تو میں دوں گا جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں شمار نہیں ہے، جہاں عدد نہیں ہے،
جہاں گنا نہیں جائے گا کہ 700 ہے کہ 7,000 ہے کہ 7 لاکھ ہے کہ 7 کروڑ ہے، وہاں گنتی ہے ہی نہیں۔ میری طبیعت میں جتنا چاہوں گا اتنا دے دوں گا، یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، ہر نیکی کا بدلہ بہشت ہے، بہشت کی رعنائیاں ہیں، جنت کے پھل اور فروٹ ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، ہر نیکی کا بدلہ۔ لیکن روزے کا بدلہ جنت والا ہے، ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت والا ہے۔ اور جب جنت والا اس کے بدلے میں آپ کو ملا تو ساری کائنات مل گئی، سارا عالم مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔